مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر ورلڈ میپ ہونا چاہیے، گلوبل پولیٹکس انہیں سکھائی جائے، سائنس کی ساری نالج دی جائے اور اسلام کی ساری نالج دی جائے۔ پھر مدرسوں سے نکلیں گے عمر ابن خطاب، عبداللہ بن عمر پھر نکلتے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے مسجدوں میں کافر چل رہا ہے، نماز روزہ چل رہا ہے، صدقہ خیرات چل رہا ہے، بس ٹخنے ننگے رکھ لو تو تم جنتی ہو، یہ چل رہا ہے، رفع دین کر لو تو تم جنتی ہو، یہ چل رہا ہے۔ ہر مدرسے مسجد کے اندر ورلڈ میپ ہونا چاہیے، گلوبل پولیٹکس سکھائی جانی چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا کے سارے چینل ادھر ہونے چاہیے، لوگوں کو روزانہ نیوز دکھائی جائے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سائنس کی ساری نالج دی جائے، اس کے بعد قرآن حدیث تو پہلے ہے نا، وہ تو پہلے کروائیں گے آپ۔ یہ چیزیں مدرسے میں کروانا لازمی ہے۔ ہتھیار کی ٹریننگ دی جائے، سنائپر گن کیسے چلانی ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے مدرسوں کے اندر، AK-47 کیسے چلانی ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، نارمل پسٹل کیسے چلانا ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، میگزین کیسے لوڈ کرنی ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے مدرسوں کے اندر، M16 گن کو کیسے چلانا ہے یہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے مدرسوں کے اندر۔ اگر یہ ٹریننگ آپ شروع کریں گے پھر جا کے مسلمان فاتح ہوں گے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے آپ، مسلمان پستے رہیں گے۔ لوگوں کو ٹرین کریں مدرسوں کے اندر، بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے، بچوں کو تلاوت کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے، ان کو دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ بھلا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں نہیں لڑتے اب اللہ کی راہ میں، تم تلاوت کر رہے ہو بیٹھ کے، اللہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں نہیں لڑتے اب اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ان مرد اور عورتوں کے لیے جو مظلوم ہیں، جو کچھ کر نہیں سک رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، وہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں اور مسلمان مسجدوں میں تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو ہتھیار یوز کرنے کی ٹریننگ دی جائے، ان کو گلوبل پولیٹکس سکھائی جائے مدرسوں کے اندر، بیس اسلام ہوگی، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جائیں۔ آپ نے اسلام کو 5 رکن اسلام پہ کیوں فٹ کر دیا ہے؟ 5 رکن اسلام رکن ہے، مکمل اسلام نہیں ہے۔ 5 رکن اسلام سے نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ 5 رکن اسلام تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو، نمازیں 5 آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہیں اس کا۔ 30 روزے آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہیں۔ صدقہ خیرات آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اس سے کسی کو کوئی نقصان فائدہ نہیں۔ حج آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اس سے کسی کو فائدہ نقصان نہیں۔ جب آپ کسی بے انصاف کو انصاف دینے جائیں گے تب کسی کو فائدہ ہوگا، جب آپ کسی مظلوم کو مظلومیت سے نکالنے جائیں گے تب ان کو فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ 5 رکن اسلام کو لوگوں نے زمین پہ پھینکا ہے کہ رکھو یار اپنا 5 رکن اسلام، تم مانجتے رہتے ہو مسجدوں میں بیٹھ کے خود کو، تمہارے پاس تو 5 رکن اسلام ہے، تم تو کوئی دنیا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تمہارے پاس تو 5 رکن اسلام ہے جو خود کو منجواتا رہتا ہے بس۔ 5 رکن اسلام سے کسی کا نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ جب کوئی مظلوم ہے اس کو مظلومیت سے نکالنا اسلام ہے، پھر اس کو فائدہ ہوگا، پھر لوگوں کو فائدہ ہوگا، پھر لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ 5 رکن اسلام سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے، 30 روزوں سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے، 30 روزوں سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے، حج کرنے سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے اسلام کی طرف۔ لوگوں کو انصاف دینا پڑتا ہے، ظلم سے بچانا پڑتا ہے۔ ہر مسلمان غور سے میری بات سنیں، کسی غیر مسلم کا بچہ بھی، اگر کسی نان مسلم کا بچہ بھی کسی مظلوم ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو مظلومیت سے جا کے نکالیں۔ اللہ نے رجال اور نساء کہا ہے، للمسلمین نہیں کہا۔ مسلمان مرد عورت کے لیے لڑتا ہے، وہ غیر مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہ نان مسلم ہے یا مسلمان ہے، وہ جو بھی ہے
مسلمان مرد عورت کے مظلوم مرد عورت کو بچاتا ہے. مظلوم مسلمانوں کو بچانا اسلام نہیں ہے. مظلوم مرد عورت کو بچانا اسلام ہے. وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اس کو بچانا اسلام ہے. مرد عورت کو انصاف دینا اسلام ہے. وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے رجال اور نساء کے لفظ یوز کیے ہیں، مسلمین کے لفظ اللہ نے یوز نہیں کیے. والرجال والنساء، مرد عورت اگر ظلم میں ہے، کوئی بھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں، مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو جا کے روکے. اگر روک نہیں رہا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روکے، یہ ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے، ریاست نہیں ہے، ریاست کے لیے جدوجہد کرے.